کچھ بیوقوف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، جو خالق و مالک اور پالزار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کی کیا حیثیت؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیندیں اڑیں گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں چھن نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تحت دامن نہ ہو جائیں، پالیز و کن ذہن، بیکارہ اور سفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیں، ایسی چٹان بن جائیں جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی کو مقدر کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائیوں سے آپ کا درجہ بلند ہو چکا، آپ کس کس کے منہ کو بند کریں گے؟ لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کہتے ہیں اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے، اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید۔ خیر، بھلائی اور معروف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے۔ اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون و اطمینانیت، انشراح و انبساط محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں، کوئی احسان کر دیں، آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دیں، کسی مظلوم کی مدد کریں، کسی کو مصیبت سے نکال دیں، کسی بھوکے کو کھلائیں، کسی مریض کی عیادت کریں، خوشی و خوش بختی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائی و برکات جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکیوں کے دواخانے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ حسن اخلاق کے بھوکوں پر مسکراہٹیں لانا دنیائے اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندق و پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرے کی اداسی و تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے جس کے نتائج کا علم عالم غیوب کو ہی ہے۔ ایک طوائف نے پیاس سے مر رہے کتے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا تھا اور جنت کی مستحق بن گئی، کیونکہ مالک دو جہان غفور و رحیم بھی ہے، وہ محسن بھی ہے، احسان سے محبت رکھتا ہے، غنی و حمید بھی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے، دوسروں کی مدد، غم گساری، عنایت اور خدمت کرنی چاہیے، انہیں خوش بختی پورے طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔